علیہ السلام، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حق خاک بنائے لا الہ است حسین۔ جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حقیقی بادشاہ ہیں، سراپا دین ہیں اور دین پناہ ہیں، سر دے چکے ہیں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، اور امام عالی مقام کے یہ واقعات لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے تھے۔ امام عالی مقام کی یہ عظیم قربانی در اصل اس قربانی کی انتہا ہے جس کی بنیاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت امام نے سفر کا ارادہ کیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ نہ آپ کے پاس مال تھا، نہ دولت، نہ حکومت، نہ فوج عظیم، نہ عمارت، نہ خلافت کا تصور، صرف 72 افراد پر مشتمل قافلہ، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے تھے، جوان بھی تھے۔ دریائے فرات کے کنارے ایک چٹیل میدان میں قافلہ ٹہرتا ہے جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ادھر سے ابن زیاد کا ایک جری لشکر جو ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا سامنے آتا ہے اور حسینی قافلے کو گھیر لیتا ہے۔ ابن زیاد نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسینی قافلے پر پانی بند کر دیا جائے اور حسین علیہ السلام کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر وہ اس سے راضی نہ ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے فاقوں کی حالت میں اپنا گھر بار، وطن عزیز، قرابت دار، دوست احباب سب کو چھوڑ کر میدان کربلا میں پہنچے ہوئے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے خطوط لکھ کر اور مختلف طرح سے دعوتیں دے کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام کو یہاں بلایا تھا، اب انہی کی تلواریں یزید کی حمایت میں آپ سے مقابلے کے لیے میان سے نکلی ہوئی تھی۔ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاقہ مست غربت کے مارے قافلے والوں پر پانی بھی بند کیا جا چکا تھا۔ کربلا کی داستان تو ایسی ہے جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والا کلام ربانی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، جانی مالی اور فصلی نقصان کر کے آزمائیں گے۔ بس بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اس امتحان میں پورے اترتے ہیں کہ جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے تھے، زبان پر کسی بھی طرح کا حرف شکایت نہ تھا، زبان پر کسی بھی طرح کا حرف شکایت نہ تھا۔ آخر محرم کی 10ویں شب آتی ہے، امام علی مقام پوری رات عبادت اور دعا میں گزارتے ہیں، اور صبح کو بعد نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس امامے کو سر پر باندھتے ہیں اور اپنی امی جان کی چادر اوڑھتے ہیں
کی تلوار کمر میں لٹکا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ حکومت و عمارت کی خواہش مجھے یہاں نہیں لائی ہے. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ حکومت و عمارت کی خواہش مجھے یہاں نہیں لائی ہے. میں تو صرف تیرے کلمے کے تحفظ کے لیے اور تیرے حبیب کے ناموس کی بلندی کے لیے آیا ہوں. اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں. پھر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے عرض کرنے لگے میرے نانا جان میرے نانا جان میرے نانا جان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے. چاہتا تو تھا کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنی مہلت نہ دی. محرم کی 10 تاریخ فیصلے کا دن تھا. سامان جنگ سے آراستہ فوج اور فاقہ مست چند مبارک ہستیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے. یزیدی لشکری جو مسلمان تھے جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے. ایک ایک کر کے اہل بیت کے تمام نوجوان اپنی جوان مردی کے جوہر دکھلا کر جام شہادت نوش کر چکے. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کا مختصر تذکرہ کرتا چلوں. حضرات اکرام آپ کا معصوم لاڈلا جس کی عمر صرف 1.5 سال تھی مارے پیاس کے نڈھال ہو جاتا ہے. زبان باہر پڑ جاتی ہے. ماں کی ممتا کب اس حال کو برداشت کرتی. امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں کہ اس بچے کو لے جائیے. لشکر میں اولاد والے بھی ہوں گے ان کو میرے معصوم پر ترس آ جائے. اس کے حلق میں 2 بوند پانی ٹپکا دے. حضرت امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کر میدان میں پہنچتے ہیں اور لشکر سے خطاب کرتے ہیں تم کو میری ضرورت ہے. اس چھوٹے سے بچے کے حلق میں پانی کے 2 بوند ٹپکا دو. ابھی آپ کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ حرملہ بن کاہل کا تیر معصوم علی اصغر کے حلق سے نکل کر امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. ابھی آپ کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ حرملہ بن کاہل کا تیر معصوم علی اصغر کے حلق سے نکل کر امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام کا لاڈلا پانی کے بجائے خون سے سیراب ہو کر گلستان جنت کی طرف روانہ ہو گیا. امام عالی مقام نے بھی ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا. ان کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کی میانوں سے ہزاروں تلواریں نکلی. اس لوگوں کی نگاہوں کو اپنی چمک دمک سے خیرہ کرتی رہی جب تک کہ امام عالی مقام کا سر تن سے جدا نہ ہو گیا. امام عالی مقام زخموں سے چور گھوڑے سے گر پڑے. شمر آپ کے سینے پر سوار ہوتا ہے. آپ نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ شمر نے کہا جمعہ ہے. آپ کہتے ہیں میرے نانا جان کی ساری امت نماز
نماز جمعہ ادا کر رہی ہے، مجھے بھی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ شمر سینے سے اتر جاتا ہے اور آپ بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تب ظالموں نے تلوار سے وار کیا اور سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ ایک واقعے میں ہے کہ سجدے میں ہی سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے جسم اتھر سے خون کے فوارے جاری ہوئے، جس کے چھینٹے تمام مسلمانوں کے دلوں پر پڑے اور اس کا نتیجہ حیات اسلام کی شکل میں رونما ہوا۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول۔ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول۔ محترم حاضرین، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اسلام کے لیے، دین کے بقا کے لیے اپنا گھر، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹا دی، لیکن باطل کو ٹھہرنے نہیں دیا اور نہ باطل کے سامنے سر جھکایا۔ غرض آپ کی عظیم قربانی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے حق میں درس عبرت ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا کر قیامت تک کے لیے زندگی حاصل کر لی، اور یہ مرتبہ امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام کو ملا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کرامت آپ سنے ہیں۔ جب پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں نے ستایا، پانی بند کر دیا، تو مریدوں نے کہا اے میرے خواجہ پیر و مرشد، اے سلطان الہند غریب نواز، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ تو غریب نواز نے کچھ کھول دیا، جو آنا ساگر سے کہو کہ تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ صرف سپاہی جا کر اتنا کہے اے آنا ساگر، تجھے میرے خواجہ بلا رہے ہیں، اللہ کے کامل ولی آل نبی اولاد علی علیہ السلام، تو آنا ساگر کچھکول میں آ گیا، سارا آنا ساگر آ گیا۔ کیا مولا امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کیا آسمان نہ گرجتا؟ اگر ایڑی مارتے تو کیا زمین سے فوارے نہ نکلتے؟ مگر امام عالی مقام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام میں چھپے ہوئے غداروں کو ظاہر کر کے یہ یزید ہے، دیکھو یہ یزید کی فوج ہے جو آل نبی کو شہید کرنے والی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ظلم کرنے والی، ہمیں دکھا دیا کہ چھپے ہوئے غدار کون تھے۔ اور ہمیں مولا امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا کہ حق کے لیے باطل سے لڑ جانا بہتر ہے، اپنا سر دے کر دین کو بچانا بہتر ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین علیہ السلام، بادشاہ است حسین علیہ السلام، دین است حسین علیہ السلام، دین پناہ است حسین علیہ السلام، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین علیہ السلام۔ دین بھی حسین ہے علیہ السلام، دین کی پناہ بھی حسین ہے علیہ السلام، شاہ بھی حسین ہے علیہ السلام، بادشاہ بھی حسین ہے علیہ السلام۔ سر دیتے ہیں لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیے۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام ہے۔ غریب نواز نے اپنے کچکول میں سارے آنا ساگر کو لے لیا، پیغام دیا مولا امام حسین علیہ السلام کلمے والوں میں کرامت نہ دکھائے، چاہتے تو وہاں کرامت دکھا سکتے نہیں۔ غریب نواز یہاں بے ایمانوں میں کرامت دیے، دکھائے کیونکہ یہاں دین کو بڑھانا تھا۔ دین کو بڑھانے کے لیے غریب نواز
مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حسنی حسینی ہیں، انہوں نے کرامت دکھائی دین کو بڑھانے کے لیے۔ یہاں دین کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، چھپے ہوئے غداروں کو ظاہر کرنا تھا، وہاں اپنا سر دے کر دین کو بچائے۔ اور ہمیں پیغام دیا دین کو بچانا ہے تو سر دے کر بچاؤ، دین کو بڑھانا ہے تو کرامت دکھاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خرافات سے بچیں، امام علی مقام علیہ السلام کے ان عظیم کارناموں کو یاد کر کے عزم و حوصلہ پیدا کریں، اور خصوصیت کے ساتھ 10ویں محرم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق 9ویں یا 11ویں کو بھی ملا کر روزہ رکھیں، کثرت سے عبادت و اطاعت کریں، اور ہر کام کریں جس سے اللہ خوش ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوش ندی ہمیں حاصل ہو۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی علیہ السلام، آزادی حیات کا وہ سرمدا اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، ہرگز تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول، ہرگز تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام عالی مقام مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپ تمام آنسو بہانا گھر میں، اور ان کی محبت میں شہدائے کربلا کی محبت میں، جنہوں نے ہمارے خاطر اپنے سر کٹا کر نیزوں پر چڑھائے اور اس دین کو بچا کر ہم تک پہنچایا، ان کی محبت میں نیکی کریں، غریبوں یتیموں بیوہ مسکینوں کی مدد کریں، شربت بنا کر فاتحہ دلا کر گھروں میں فاتحہ خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، غریبوں یتیموں بیوہ مسکینوں میں بھی صدقہ و خیرات کریں، اور 9ویں 10ویں 11 کو روزہ رکھ کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ